تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے مانگیں اور مانگیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے ہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں، تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا۔ ہم کسی کو پکار رہے ہیں، اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہیں کا وہیں، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے
کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دیکھ, وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گے. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا, تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا, ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کیے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال
انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 20 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. بھائی ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں مشورے کے لیے، پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے، تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے، یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کے کچھ
اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحری اٹاؤن میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا, جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ, کہ سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھنے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے.
اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں، انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو تو بھی خوش ہوگا، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ اتنے سارے ہیں بھائی، اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا، تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا، یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے، اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام، یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ، وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ، وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے، یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے، بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ ہم جوان ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے، ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ، شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں، اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں، یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا، تو یوں جو ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں، قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی. میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں، ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں.
تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف، بیماریاں بھی ہیں، شوگر بھی ہے، تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دیا. میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان، شادیاں تو کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو اب کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مرکز میں، تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے، اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. آپ کام کر رہے ہو، اللہ کہتے ہیں اس میں اچھے بن کے دکھا دو تو اللہ مان لے گا کہ آپ کیا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی غلامی کرنے والے. بس جلدی سے بات کو آپ لوگ جتنے چاہیں پھر بعد میں سوالات پوچھ لیں، بیان کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ٹو دا پوائنٹ بات ہو نا، مختصر ہو، وہ تو زیادہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھتی ہے. تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھے عمل میں سچ بولنا اچھا عمل ہے، جھوٹ بولنا اچھا عمل نہیں. کچھ اچھے عمل ایسے بھی ہیں جن کو آج ہم نے اچھے عمل کی فہرست سے نکال دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی، تبھی تو وہ ریاست اور اسٹیٹ کے ساتھ چل نہیں سکا نا وہ مذہب. ہم کل گئے روم میں، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے، اس کو کیا ہو گیا، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے نا. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ چل نہیں سکا، وہ مادی دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکا. لیکن آپ کو پتا ہے اسلام جب دنیا میں آیا اسی کے بعد سائنسی ترقی کو عروج ملا. میں نے گورو کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں نا، ہمیں 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی کم ہونے کے بجائے کیا ہوئی ہے، بڑی ہے. کیوں؟ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جو باطل مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو غور و فکر سے ہٹاتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے بس تمہارے باپ دادا نے جو کہہ دیا سر جھکا کے سنتے چلے جاؤ. اسلام جب آیا تو اسلام انہیں بار بار غور و فکر کرنے کی اپیل کر رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، تو پھر کیوں ان کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ساری عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں نا، ساری باتیں عقل کو اپیل کرتی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا. دیکھو سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہو، کیسا چکنا گاڑھا دودھ نکلتا ہے. کیا یہ فیکٹری آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟
آپ اس سوکھے چارے کو لے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس کہ یار ایک تیل کا قطرہ، چکنائی کا قطرہ نکال کے دکھا دو، کہیں گے بھائی اب تک ایسی مشین جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تو صدیوں پہلے ایجاد کر چکا ہوں۔ کمال کی بات ہے جو کام اب تک جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکے، اس مشین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس مشین کے بارے میں جس کو گائے بھینس کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کام اب تک بڑے بڑے سائنسدان جو مشین نہیں بنا سکے، وہ مشین آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا میرے بھائی؟ یہ بات دماغ میں رہے گی آپ لوگوں کے۔ اللہ نے ہمیں اٹلی میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کمائیں آپ ضرور، لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے، کھا پی کے چلے گئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ بہت آیا، جب بھی جائے نا قبرستان میں جا کے دیکھا کریں، بہت لوگ آئے اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، سارے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے نا، غنیمت کی بات ہے، زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو، میرا خیال ہے آپ بڑے خوشی سے یوں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے۔ سارے ہم کہاں لیٹے ہوئے ہوں گے؟ زمین کے نیچے۔ تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے ذمہ دو کام ہیں، ایک ہم نے خود بھی دین پہ چل رہے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دین آپ سے دنیا چھڑواتا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر آپ اپنے عمل کو اچھا کر لو، دھوکہ نہ دو، ملکی قوانین کو فالو کرو، ملکی قوانین کے خلاف نہیں چلو۔ جب آپ یہاں آئے ہو، آپ نے یہاں کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، تو آپ شرعاً پابند ہیں اس ایگریمنٹ کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی کیسی زبردست پابندی کی ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے معاہدہ ہوا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کے مشرکین کے پاس جائے گا، مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن مکہ میں کسی نے اسلام قبول کیا اور پناہ کے لیے مدینہ آیا، تو مدینہ والے اسے پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے۔ بظاہر یہ بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ ایگریمنٹ زبانی کیا، ابھی اس پہ سگنیچر نہیں، زبانی ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے، اور حدیبیہ کے موقع پہ نبی سے آ کے ملے۔ ان پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا مشرکین کی طرف سے، یہ بات خوب سمجھنے کی ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ان کو مشرکین کے بولو حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی پریشان ہوئے کہ ایک شخص جس پہ مکہ میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے یہاں آ رہا ہے، آپ کی پناہ میں آ رہے، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے واپس حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ظلم کریں؟ اور ابھی معاہدے پہ سگنیچر بھی نہیں ہوئے، لیکن زبانی، اصل تو زبانی معاہدہ ہے نا، جب ہو گیا تو ہو گیا۔ مسلمان کی تو کہتے ہیں نا زبان ایک ہوتی ہے۔ لیکن کیا بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو۔ اپنے ایمان والے ساتھی کو اس وقت کتنا مشکل کام تھا ایمان قبول کرنا، آپ نے پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی معاہدے کو توڑنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، ساری دنیا کو پتا چلے گا یہ شخص غدار ہے، یہ معاہدوں کو توڑنے والا۔ آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ بھائی، ہمارے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات ہے زبان پہ، یار دو نمبر ہی بہت ہے۔ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، یار دو نمبر ہی بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، جعلی حملے کروا کے آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت ہے، سلپ ہو جاتے ہیں، ویزا 2 مہینے کا تھا 3 مہینے کا، اچھے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب گئے، 15 دن کا ویزا تھا ان کا۔ وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں جب 14 دن ہو گئے نا تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا ویزا بڑھا دیتا ہوں 8-10 دن کے لیے۔ حضرت نے فرمایا 15 دن میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، ان گھنٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے اگر ویزا بڑھوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی میں غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہوں گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 1 سیکنڈ نہیں گزاروں گا۔ مکہ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں کیوں معاہدہ آپ کا جب ہوا ہے کہ 15 دن، تو اس کا مطلب کیا ہے 15 دن۔ اور ہم کتنے بہانے کر لیتے ہیں، کیا ہے ان کے باپ کی زمین ہے، کیا ان کے باپ کا ملک ہے، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا، ابے ان کے باپ ہے ہمارا، ان کے باپ کا ملک ہے کیا؟
ابے ہر زمین ہماری. ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے نا, تو اسکول سے جب نکلتے تھے تو جیسے ہمیں جیب خرچی ملی 5 روپے 10 روپے ہمارے نیچے گر جاتے تھے, تو ساتھ والا لڑکا جو کلاس فیلو ہے نا وہ اٹھا کے جیب میں ڈالتا تھا. ہم کہتے یار یہ 5 روپے میرے کہتے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے بھائی. تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا, وہ کہتا تھا بھائی ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے, ہمیں تو بھائی اللہ کی زمین سے ملا. اب لڑ لو اس سے, ہر زمین اللہ کی. تو یہی ہے بھائی یہ ان کے باپ کا ملک ہے بھائی, آپ معاہدوں کے پابند ہو. دیکھو ایک بات بیان کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے غار حرا میں, کئی سال آپ نے عبادت کی ہے, لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں, اللہ کو یاد کرتا ہوں, تم جانتے ہو. آپ نے اپنی عبادت کا ریفرنس نہیں دیا. آپ نے کیا فرمایا, میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی, میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. 40 سال میں تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ کا لفظ نہیں سنا اور امانت میں خیانت. کیا مطلب, آپ جب تک کیریکٹر میں ایک نمبر نہیں ہوتے آپ اس وقت تک کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے اہل نہیں ہوتے. وہ آپ کی نماز اور عبادت دیکھ کے نہیں آئے گا آپ کی طرف, وہ آپ کے معاملات دیکھ کے آئے گا آپ کی طرف. تہجد میں تو 1 گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے صبح اٹھ کے, پھر تو نمبریاں کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ضروری ہے عبادت, تہجد, نماز, ذکر, وہ بھی ضروری. اللہ کو یاد کرنا تو بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی, اس کو موٹیویشن ہی نہیں ملتی, وہ تو بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو اپنا یہاں جو معاملہ ہے نا اللہ سے وہ سیدھا رکھنا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہاں جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی, لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. دیکھو قرآن میں 2 نمبری کی سزا بہت سخت بیان کی گئی ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ 2 نمبری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی تو سزا دے رہا ہے. مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کی خوشخبریاں سنائی ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, ان کو پتہ نہیں ہے کل انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو آگے بڑی سخت وعیدیں ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی, ایک آدمی نے اگر ناپ تول میں کمی کی ہے, کسی کا حق, اپنا حق پورا لیا, دوسرے کا حق تھوڑا دیا, تو اس کی اتنی سی سزا قیامت میں مل جاتی ہے کہ اللہ اس کا پورا حق دلا دیتے سامنے والے کو, حساب برابر ہو جاتا نا. کیا خیال ہے بھائی, اسلام میں جو چوری کرتا ہے تو حکومت کو آرڈر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے, عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ مت کاٹ دیں. آپ جاتے حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ چور, اسلامی حکومت ہو تو حکومت کو آرڈر کیا ہے چور کا ہاتھ کاٹے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے چوری 5,000 کی ہوگی, 10,000 کی ہوگی, اور ہاتھ 5-10 ہزار کا ہے, کروڑوں کا ہے, تو اللہ اس کا کروڑوں کا ہاتھ کیوں کٹوا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, یا انسان کسی کو قتل کر دے, اس کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ قاتل کو پھانسی پہ لٹکایا جائے, اس کو قتل کیا جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا, یہ تو دنیا کی سزا ہے, آخرت کی سزا ہے ہمیشہ کی آگ, ہمیشہ کی آگ. کیوں؟ وجہ اس کی یہ دیکھو, اسلام میں جب آپ کوئی جرم کرتے ہیں نا تو یہ مخلوق کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, لیکن جس خدا نے پیدا کیا اس کے حکم کی بھی نافرمانی ہے. تو آخرت میں جو اتنی بڑی سزا ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ نے مخلوق کا دل دکھایا ہے, وہ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا تھا آپ نے اس کے حق کو ضائع کیا ہے. تو جو جتنا بڑا حاکم ہوگا اس کی نافرمانی کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو مسلمان کو دیانتداری میں, سچ میں غیر مسلم سے کم 20 گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے, اور مسلمان ان چیزوں میں 20 گنا پیچھے. تو آج سے زندگی مجھے بھی چاہیے اس اصول کو سامنے رکھ کے گزاروں, اور آپ حضرات کو, کہ ہم دنیا میں کسی ہدف کو لے کر, آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ دیں دنیا کے سارے کام, وہ تو کرنے صحابہ نے کیے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی جو تجارت تھی کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے تھے. ہم نے ہمارے یہاں مدرسے میں کیلکولیشن کی گئی ہے, تحقیق لگائی کسی کے ذمے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ جو مالدار تھے نا, ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا, تو آج کے دور کے لحاظ سے اربوں روپے سرمایہ بنتا ہے. ہمارے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو, کبھی بھی نہیں کہا, کیونکہ
تو اسلام میں پیسہ کمانا منع ہی نہیں ہے. اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں, اس میں غریبوں کا حق رکھ رہے ہیں, رشتہ داروں کا حق رکھ رہے ہیں, اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں تو ڈبل کما لیں. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ ان کی شاہانہ زندگی قرآن نے بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ اتنا عالی شان تخت رکھا ہوا تھا, کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا عالی شان تخت رکھنے کی, اور ہیرے جواہرات آپ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیوندہ کپڑے پہنتے تھے. سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر, دونوں اللہ کے نیک بندے. قرآن میں دونوں کی تعریفیں. ایک کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں دولت نہیں رکھنا چاہتا, تو اللہ نے آپ کو آپ کی حساب سے زندگی عطا فرمائی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نہ میری نظر میں پیسہ رکھنا برا ہے, نہ پیسہ نہ رکھنا برا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو میں نے مسکین بنایا تو غریب بن کے خدا کو راضی کرتا ہے, ناراض کرتا ہے. اگر میں نے کسی کو دولت دی ہے تو اس دولت میں اللہ کا حق وہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک. بہت خزانے تھے نا قارون کے پاس, اس کے چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے خزانوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ نہیں کہا تو اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے, جب 2 وقت کی روٹی میں تیرا گزارا ہو سکتا ہے تو کم بخت تو اتنے اونٹوں کی چابیاں لے کے کیوں چلتا ہے؟ یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ حکم دیا تھا, احسن کما احسن اللہ الیک. جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کر, تھوڑا غریبوں کا بھی خیال کر لیا کر. تو اللہ کی نظر میں پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے. کمانے کے بعد اللہ کی مخلوق کو بھول جانا یہ برا عمل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب زندگی کا ہدف سامنے رکھ کے گزاریں. اور آخری سچی بچی کی آخری بات, آپ کہیں گے آخری کر کے مفتی صاحب کھینچے چلے جا رہے ہیں. دیکھو, جب اچھا عمل جو ہے نا اللہ کی محبت کے بغیر نہیں کر سکتا. دیکھو, انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے یا تو اسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملتا ہے, یا ماں باپ کی طرف سے, یا کوئی بھی اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہو, کہیں سے انعام مل رہا ہو. یہ جو کھلاڑی کھیلتے ہیں اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر کوئی ان کا میچ ہی نہ دیکھیں, کہیں خبر بھی نہ آئے, نہ ان کو کوئی انعام ملے, تو یہ محنت کریں گے جیتنے کے لیے؟ میں ان کو پتا ہے لاکھوں تماشائی ہوں گے کہ ہمارے چوکے چھکے دیکھیں گے, جیتیں گے تو عزت ملے گی, ہاریں گے تو ذلت ہوگی. تو یہاں سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے نا. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اچھا کام کی موٹیویشن ملتی ہے, جب تک اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو انسان کو یہ ترغیب نہیں ملتی. کسی کی محبت میں انسان یا تو کام کرتا ہے یا کسی کو خوف سے کام کرتا ہے. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اللہ کا ذکر کرنا, نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نماز قائم نہیں کرو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی. تو اس کے لیے اللہ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں. یہ اسلام کا رکن ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کبھی کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ لکڑی لگا کے گھوم رہا ہو بھائی, اسٹینڈ سے اپنے آپ کو فٹ کیا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ تو نماز کے بغیر اللہ ہمارے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. صحیح حدیث ہے, جس نے جان کر نماز چھوڑ دی اس نے تحقیق کفر کیا. قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً کفر کیا اس نے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہے. تو بھائی دیار کفر میں تو زیادہ ذمہ داری ہے نا کہ مسجدوں کو آباد کرو. کیا خیال ہے؟ اب مسجد, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو 2 منٹ میں بن جاتی ہے, آباد نہیں ہوتی. تو جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں, دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جتنی توجہ اللہ کی حضرت موسیٰ کی طرف تھی فرعون کی طرف نہیں تھی. جو توجہ اللہ کی بنی اسرائیل کی طرف تھی وہ قبطی قوم کی طرف بولو نہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کی بدعمالیاں تھی جس کی وجہ سے غلام بن گئے, اللہ نے ان کو اوپر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, پھر آزمائشیں آئیں, ان کو معجزے دکھائے. تو اللہ بنی اسرائیل کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں لیکن اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم, جتنی اللہ کی نظر میں ہماری اہمیت ہے اتنی مخلوق میں کسی اور کی اہمیت نہیں ہے. اگر ہم اپنی اہمیت ہی نہیں جانیں گے, ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے, تو اس کا مطلب جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہماری نظر میں اس کی قدر نہیں ہے, تو اللہ کیسے قدر کرے گا پھر اس کی؟
تو اپنے آپ اپنے ایمان پہ فخر کرو, اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. جب تک آپ کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. دیکھو جب آپ دیار غیر میں رہتے ہو, غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, تو آپ کو صبح و شام اپنے جیسے لوگوں سے ملنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں. آپ کو یہ احساس رہے. آسٹریلیا میں ہمارے جاننے والے ان کو بڑا اچھا خاندان, تو ان کے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہودی کہنے لگا یار آپ لوگ کی گیدرنگ بڑی اچھی ہے, خاندان آپ لوگ کا بڑا اچھا ہے. ہم لوگ تو ہمارے یہاں تو اب نسل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے یہاں تو وہ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. تو اب یا تو آپ کسی نائٹ کلب میں جا کے مل لیا کریں آپس میں, کیا خیال ہے, یا پھر مسجد میں مل لیں. تو کیا کون سی جگہ بہتر ہے؟ وہاں ملتے ہوئے اچھے لگیں گے, وہاں تو پکڑے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آیا کہاں تھا نکلا تھا ادھر کو. محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں میرے بھائی وہ نائٹ کلبوں میں نہیں ہوتی, وہاں وہ خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ ہے. محبتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں پیدا ہوتی ہیں. تو مسجد سے جڑے. جماعت کی نماز اللہ نے کتنی پیارا عمل رکھا ہے کہ سارے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے قبلہ رخ ہو کے. صبح صبح کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کا کلام سنا جائے, رکوع سجدہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. قرآن کہتا ہے نبی جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے ہو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو ان جگہوں میں میرے بھائی دین کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اپنے عمل سے. عمل کا کیا مطلب؟ کردار ایک نمبر ہونا چاہیے, کوئی کام خلاف قانون نہیں ہو. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان جتنے قانون کے پابند ہوتے ہیں اتنے غیر مسلم نہیں ہوتے. جب آپ کو پوچھے کہ بھائی تو اتنے اچھے طریقے سے اٹلی میں کیوں رہ رہا ہے, کوئی آج تک تو نے کام خلاف قانون نہیں کیا, تو آپ بولیں کہ ہمارے مذہب کا حکم ہے, ہمارے دین کا حکم ہے, ہمارے قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسرا اللہ کا حق پورا کرنا ہے. وہ کہاں پورا ہوگا؟ مسجدوں میں آ کے. تو مسجد سے تعلق قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کے ہاں امریکہ سے جماعت آئی ہوئی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, تو تھوڑا سا بیٹھ جائیں ان کے پاس, ہیلو ہائی کر لیں, بھائی کیسے آنا ہوا, کس سلسلے میں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز میں کیسے کروں. ظاہر ہے پہلے زمانے میں پہلی دفعہ شادی ہوتی تھی, کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کیسے کروں. کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میری کل آپ سے نکاح ہوا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی نا اس سلسلے میں. تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ بھائی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں, ہم اس سلسلے میں بولو بھائی تھوڑا سا جڑ جائے کریں. یہاں مولانا صاحب ہے, مولانا ابو ذر صاحب ہیں, دعوت کے کام میں جڑے ہوئے. تبلیغ کا کام اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ پوری دنیا میں قابل قبول ہے. ابھی تو سعودی عرب میں بھی سننا اجازت دیتی ہے. کیوں؟ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے, کوئی وائلنس ہی نہیں پھیلا رہے ہوتے, کوئی اس طرح کی کوئی اختلافی کوئی فرقواریت کی بات نہیں. سیدھا سیدھا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اپنے ہدف کو سامنے آپ کو آپ کی منزل بتا دیں گے. تو جب تک میرے بھائی یہاں رہ کر کسی نیٹ ورک میں نہیں جڑو گے, تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بکری جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے, بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے. تو جب آپ اپنی گیدرنگ سے ہٹ جاؤ گے نا یہاں پہ, تو پھر میرے بھائی شیطان نما جو بھیڑیا ہے وہ آپ پہ حملہ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ عیش والی زندگی گزار لو, لیکن رنگ للیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تھوڑے دن کے بعد بڑھاپا بھی آنے والا ہے. یہ جوانی کی مستیاں بہت جلد مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی ہیں. تھوڑا سا وہ ایک ایپلیکیشن آتی ہے, تصویر کھینچو, آتی ہے نا ایپلیکیشن, تصویر کھینچ کے اس میں دیکھو کہ میں بڑھاپے میں کیسا لگوں گا. آپ کو خود اپنے اوپر ترس آئے گا, آپ کا دل چاہے گا ان سے دم کرواؤں اپنے اوپر. اور کسی نے کہا ہے کہ بڑھاپے میں اور جوانی میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہوں گے, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوں گے. تو یہ بہت جلد آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت میں اللہ کے عرش میں ہوں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل, وہ جوان آدمی جس نے جوانی میں برائیوں سے بچاؤ. تو آپ یہاں اٹلی میں رہ کر آپ برائیوں سے بچو. آپ ان غیر مسلموں کے لیے پیغام بنو گے, مثال بنو یار. یہ اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہیں, یہ اپنے بچوں سے وفا کرتے ہیں, یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے وفا کرتے ہیں, یہ لوگوں سے وفا کرتے ہیں.
یہ آپ ایک میسج بنو گے لوگوں کے سامنے. اور اگر اخپل طریقے سے زندگی گزارتے رہے, بس میرا آفس, میرا دفتر, کسی طرح یاد 2 نمبری کروں, ادھر سے پیسہ بچا لوں, ادھر سے بچا لوں. ہمارے یہاں تو ٹریول ایجنٹ اتنا پیسہ کھا کے نا لوگوں کو جھوٹ موٹ کے, وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں, آپ لوگوں نے شاید نہیں سنا ہو. ٹریول ایجنٹ بھی بھیجتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں غیر قانونی, تو وہ ہمارے یہاں جو ہے نا پہلے دبئی جانے کا بڑا ٹرینڈ تھا, مسقط, دبئی, قطر. تو وہ کیا کرتے تھے, کراچی کے سمندر پہ ٹریول ایجنٹ پیسے لے گئے نا, کشتی میں بٹھا کے گھما پھرا کے لا کے گوادر پہ اتار دیتا تھا. اب ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ سمندر میں جانے کے بعد کیا پتا چلتا ہے کون کدھر جا رہا ہے. تو ایسے کسی ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے, چل بھائی تجھے میں مسقط پہنچاتا ہوں, وہاں گھما پھرا کے سمندر میں بیچ میں لا کے گوادر پہ اتار کے ریگستان میں بولا بھائی خود تلاش کرا کے. اب وہ بیچارہ پریشان نا کہ یار مسقط کدھر ہے آپ. تو اسے ریگستان میں ایک بندہ ملا, کہنے لگا یار مسقط کا پتہ بتا دو. کہ کہتے ہیں پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. تو یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو 2 نمبریوں سے بچائے. تو مسجد سے جڑنے کا سب جو ارادہ کرتے ہیں ادھر ہاتھ کھڑا کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. اگر میرے بیان کا صرف اتنا آپ نے عمل کر لیا نا کہ مسجد سے جڑنا سیکھ لیے, تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اس بیان کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. باقی چیزیں جب جڑتے رہیں گے تو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.